جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ تقیہ ہے، یہ تقیہ ہے۔ کون بولتے ہیں؟ شیعہ۔ تحفہ اثنا شریعہ میں شاہ عبدالعزیز رحم اللہ نے فرمایا، دوسری کتابوں میں بھی، کہ دنیا میں جھوٹ 10 حصے، ان میں 10 حصوں میں سے ایک حصہ تمام عام لوگوں میں ہے اور 9 حصے شیعہ میں ہیں۔ 9 حصے جھوٹ بولنا، اتنے جھوٹے ہیں یفشل الکذبات۔ ان کی روایت تمام جھوٹ، ان کے مسئلے تمام جھوٹ۔ جھوٹ بولتے ہیں لیکن آپ دھوکہ میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے تو تقیہ ہے۔ تقیہ قرآن کا تحریف کر کے کہتا ہے، قرآن میں ہے الا ان تتقوا منهم تقا، الا ان تتقوا منهم تقا اس وقت ہے قرآن پاک یفسر بعض بعضا الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان۔ تقات یہ کہ اپنے نفس پہ ڈرتے ہو کہ میں ہلاک ہوتا ہوں، تو ہلاک اور موت سے بچنے کے لیے ایک اجازت ہے، رخصت ہے صرف، اور بھی کامل مرتبہ نہیں، وہاں عزیمت کامل ہے۔ یہ تو صرف اپنی مفادات کے لیے کہتے ہیں تقیہ ہے تقیہ۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق تھے خلافت کے۔ اچھا سوال آتا ہے کیوں اس نے، کہتے ہیں یہ اس نے تقیہ کیا، تقیہ کیا یا کتمان حق کیا۔ اگر ان کی خلافت باطل تھا تو پھر علی رضی اللہ عنہ پر یہ واجب تھا کہ وہ باطل کے مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہو، تو بڑے جری اور شجاع تھے، میدان بدر میں بھی نکلے، میدان احد میں بھی نکلے، جہاں اپنے نفس کی ہلاکت کا بڑا خطرہ تھا، تو کیا ہو اب نہیں نکل سکتا تھا؟ ہاں سوچ فکر کے لیے کچھ دن، مہینے بھی نہیں، کچھ دن وہ مہلت مانگا، مہلت کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نے بیعت کی، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت، وعدہ کی۔ کہتے ہیں یہ تقیہ ہے۔ تو یہاں بھی عرض یہ کر رہا تھا قرآن کا کہ پہلے ان سے پوچھو کہ قرآن پاک مانتے ہو یا نہیں؟ کہیں گے ہم مانتے ہیں، نہیں جھوٹے۔ شیعہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، نہیں قرآن پاک نہیں مانتے، قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یہ قرآن دھوکہ دیتے، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں۔ نہیں، یہ کہو یہ قرآن پاک جو اب مجموعہ موجود ہے بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک، کیا یہ پورا قرآن مانتے ہو؟ یہ کہاں مانتے ہیں؟ جب قرآن پاک نہیں مانتے کہتے ہیں یہ مشکوک کتاب ہے، اب کہتے ہیں یہ شیعہ یہ مشکوک کتاب ہے، یہ اب انہوں نے کہا۔ پھر جب ان کی پرانی کتاب، ان کے نزدیک صحیح اور مستند کتاب، یعقوب کلینی کی کتاب، کافی کلینی بخاری جیسا سمجھتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب، یہ 17,000 آیات ہیں، 17,000 آیات، 17 آیات، تو یہ 17,000 آیات ہیں، یہ تو 6,666 ہے۔ کبھی اگر اس کے اندر اختلاف آتا ہے، شیعہ تم پر سوال کرتے ہیں 1-2 آیت کا، تو قراء کی اختلاف کی وجہ سے کہ یہاں ہم آیت مانے وقف کریں یا نہ کریں، ہے 6,666، تو 2 حصے قرآن جو شیعہ کے نزدیک قرآن ہے وہ ہے یہاں نہیں۔ ان کی کتابوں میں صریح ہے کہ یہ قرآن عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، یہ اللہ کی کتاب نہیں۔
تو ان کی کتابوں کے اندر ہے. ہم اپنی طرف سے یہ افتراء نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہتے ہیں ہاں شیعہ کافر ہے، قرآن نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو تمہاری کتابوں کے اندر کیوں یہ لکھا ہے؟ یہ لکھو کہ وہ کتاب ہمارا کتاب نہیں. ایسا کہو نا، اسے برات کرو. وہ نہیں کتابوں پہ عقیدہ رکھتے. تو جو قرآن پاک کے ایک حرف سے منکر ہو، ایک لفظ سے منکر ہو، ایک آیت سے منکر ہو، ایک جملہ سے منکر ہو، تو کیا ہے؟ بے اتفاق علماء مسلمان کافر ہیں، اور یقیناً کافر. اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو بھی کافر، اگر ان کو کوئی کافر نہ کہے تو بھی کافر. یہ وہ مولویانہ کفر نہیں کہ بعض کہتے ہیں یا مولوی لوگ ایسے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم بات دلیل سے کہتے ہیں. بغیر دلیل کے ہم ان کو کافر نہیں کہتے. جب قرآن پاک کا منکر ہو، ویسے ان کے کفر کے تو بہت سارے طریقے ہیں. بڑے بڑے کفریات ان کے 11 علماء نے شمار کیے. تو ان میں سے سب سے یہ واضح کفر کیوں قرآن پاک نہیں مانتے، یہ مشکوک کتاب مانتے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر نہیں. اور ان کے ساتھ جہاد نہیں، ان کے مال جہاد میں لا کرو غنیمت نہیں. یہ شکایت ضرور آتی. یہ نہیں کہ مولانا فضل حق صاحب نے یہ تیزی نہیں، یہ ایک ایمانی جذبہ ہے کہ کیسے عالم لوگ ہیں کہ جب وہ اقتدار کو نہیں پہنچتے تو کہتے ہیں شیعہ کافر. جب وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے باز وہ سجدہ کی وہ ساجد نقوی نا شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ کے پیچھے، اور اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں. منہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤہم شر من تحت عدیم السماء منہم الفتنہ تخرج الفتنہ وفیہم تعود. علماؤہم ان لوگوں کے علماء، ان کے علماء یعنی کہ مطلق علماء، ہم ضمیر پہلے مرجع، وہ بہت برے ہوں گے، شر والے ہوں گے، وہ فتنہ والا ہوں گے. ہاں فتنے کا اثر بھی ان پہ پڑے گا، یاد رکھو. کیوں یہ مداحنت ہے؟ کیوں لوگوں کو، عوام مسلمانوں کو تلبیس اور شک میں ڈالنا ہے؟ صاف کہو کہ جو قرآن کے منکر ہیں، قرآن پاک کو مشکوک کہتے ہیں تو کافر ہیں یقیناً. ہمارا مقصد کفر کے فتووں میں نہیں، ہمارا مقصد دینی حفاظت ہے کہ اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت ضروری ہے. اگر وہ شخص بھی مومن اور مسلمان ہو کہ قرآن نہیں مانتا، وہ شخص بھی مومن اور مسلمان ہم کہیں کہ وہ صحابہ کرام کو مرتد کہتا ہے، وہ شخص بھی مومن اور مسلمان سمجھا جائے جو صحابہ کرام سے تبرہ کر کے ان پہ لعنت کرنا یہ اپنا وظیفہ سمجھتا ہے، تو پھر یہ ایمان صحیح ہے؟ کیا یہ اسلام صحیح اسلام ہوگا؟ نہیں. یہ تو دینی حفاظت کے لیے علماء حق یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچو، یہ مسلمان نہیں، یہ مومن نہیں، یہ کافر ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ قرآن کا مانتے ہیں، ورنہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں صحابہ کرام کے متعلق. میں نے وہی آیات جمع کیے اپنی ایک کتاب تنشید الاذہان اصول تفسیر میں کتاب ہے، کچھ تفصیلی اور کچھ اجمالی، تقریباً 160 آیات میں نے جمع کی، 160، جس کے اندر صراحت سے معلوم ہوتا ہے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت میں فلان صحابی مراد ہے،
صحابہ کرام مراد ہے، جو بطور استنباط ہو تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس قرآن پاک کو جب مانتے ہو، یقینی کتاب مانتے ہو، ہم تو مانتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو اس قرآن کریم میں صحابہ کی جو شان ذکر کی ہے تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا۔ ایسا نہ کہے کہ میں قرآن مانتا ہوں، قرآن مانتے ہو تو اس آیت کا کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کیا شرط لگایا؟ تمام عالم کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، تمام عالم کے ایمان کے لیے معیار ایسا نہیں کہ صرف ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے فرمایا کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ منافق تھے، عقیدے والے منافق، لیکن قرآن نام نہیں لیتا ہے کوئی یہ کہ یہ مدینہ کے منافقوں کے لیے نہیں، عام ہے، مدینے کے منافق کا نام تو اس آیات میں نہیں۔ جس زمانے میں منافق ہو لیکن منافق عملی نہیں، منافق اعتقادی جو کافر ہے، زبان پہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عقیدہ میں کفر ہے، وہ منافق اعتقادی کی ایک نشانی سن لو، وہ یہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس۔ یہ قید کیوں لگایا کما آمن الناس؟ دوسری جگہوں میں تو یہ نہیں لگایا، یہ اس واسطے کہ ایمان کے دعوے دار تھے جیسا اب ہیں، اگر ان کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم مومن نہیں؟ منافق کو یہ کہا جائے، شیعہ کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے کیا مومن نہیں؟ نہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کو اصل حقیقت معلوم ہے، فرماتے آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ لیکن مطلق ایمان نہیں، ایسا ایمان جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ کما آمن الناس، الناس ہے صحابہ کرام، الف لام اہدیو، اس وقت قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مومن کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ مراد ہے الناس۔ جب ان لوگوں کو کہا جائے صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، گزشتہ اور پیچھے آیاتوں کے ساتھ تعلق ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں لیکن ایمان کے ساتھ یخادعون اللہ والرسول، خدا بھی تم نے خدا کا ملاوٹ کر دیا، خدا کی بھی تفسیر ہے۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ فی قلوبہم مرض، دلوں کے اندر قسم قسم کی بیماریاں بھی رکھیں۔ اسی طرح ایمان کا دعویٰ ہے لیکن بما کانوا یکذبون، جھوٹ بھی ساتھ ملایا، نام تقیے کا رکھا۔ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون، فساد کرتے ہیں، شرک و بدعت کرتے ہیں، صحابہ کرام و قرآن پر تان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح والے ہیں۔ فساد کو اصلاح کہتے ہیں، عذاب کو ثواب سمجھتے ہیں، بدعت کو سنت سمجھتے ہیں، شرک کو توحید و ایمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں انما نحن مصلح۔ تو فرمایا ایمان کے ساتھ جو یہ ملاوٹ تم نے کیا، یہ ملاوٹ والا ایمان چھوڑ دو۔ یہاں کچھ لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں، ان کے ایمان کے اندر یہ ملاوٹ نہیں، آؤ تم ایمان لاؤ ان کے ایمان کی طرح، ان کے ایمان کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا۔ بعض شیعہ کی ایجنٹ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، یہ معیار حق نہیں، معیار ایمان ہے۔
صحابہ کرام کیوں معیار حق نہیں؟ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ نے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، وہ دعوت جو تم نے دی، آمنوا کما آمن الناس، اگر وہ دعوت انہوں نے منظور کی، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ایمان انہوں نے لایا، تو یہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ فقہ حنفی کا فیصلہ نہیں، ہمارے کسی حدیث کی کتاب کا فیصلہ نہیں۔ اگر شیعہ کہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے، اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مانتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، تب ہدایت ملے گی، تب ہدایت ملے گی۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، تو عرض یہ کر رہا تھا جب قرآن مانتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اس حدیث کا منشا بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ آیت منشا ہے، مصداق ہے اس حدیث کریم کا کہ ما انا علیہ واصحابی، آیت کا مطلب ظاہر ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو من عام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اس نے جو پیغام لایا قرآن پاک کا، اس نے سنت کا جو پیغام لایا ہے، تمام عبادات میں، معاملات میں، تمام غم و شادی میں، نکاح وغیرہ میں، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو بھی ہو، صرف اس پر نہیں بلکہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المومن اس وقت کون تھے جس وقت یہ آیت اتری؟ صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ تک، یہ المومنین تھے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو تابعداری کرے، جو چلے صحابہ کرام کے راستے کے بغیر کسی دوسرے راستے پہ چلے، رسول کی جو مخالفت کرے، صحابہ کرام کی طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر چلے، تو اس کے لیے جہنم نولی ما تولا ونصرہ جہنم وساءت مصیرا، قرآن پاک میں یہ ماخذ ہے۔ یہاں بھی اس کے قرآن پاک آیات ایک دوسرے کے تفسیر ہے نا، لگاؤ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہاں جو لوگ جن کو تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، لیکن وہ منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، صرف اس پر اکتفا نہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بکواس۔ بکواسی شخص کبھی اپنے بکواس بھی وہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام مرتد ہوئے سوائے 3 کے۔ 3 میں کون ہے؟ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، تو 3 کے اندر علی تو نہیں آیا، حسن حسین نہیں آئے، کیا ہے؟ وہ بھی مرتد ہوئے۔ یہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، دیوانے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو مرتد کہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے جو دین لایا، پہنچایا، جو سنت پہنچایا، سوائے ان 3 کے وہ دین نہیں، اور سنت نہیں، تو کہاں سے دین آیا؟ ان 3 صحابہ کے تو چند احادیث ہیں، چند، ان کی کتابوں کے اندر بھی چند ہیں، تو پھر ان کی اتنی کتابیں اور فقہ کی کتابیں، اہل سنت کی فقہ اور حدیث کی کتابیں، ان کے علاوہ ان کی بے شمار کتابیں فقہ اور حدیث کی بنی ہوئی، وہ کہاں سے نقل ہوئے؟ مرتدین سے نقل کیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے، پہلے ان کو دعوت دو، دعوت پہنچاؤ۔ یہ مت کہو کہ شیعہ اور سنی بائی
یہ جی بائی ہے، ہر ایک کا بائی ہے. نہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا تمہارے دشمن ہیں. اللہ کے دشمن تمہارے دشمن، پیغمبر کے دشمن تمہارے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن ہمارے دشمن، ہمارے تمہارے سارے دشمن وہ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن. کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. دیکھو کہاں نتیجہ نکلا. اگر صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے تو میری محبت کی وجہ سے یہ اس کی نشانی ہے کہ میری ساتھ تمہاری محبت ہے. اگر تم ان کے ساتھ بغض کرتے ہو، ان کو برا بلا کہتے ہو، تو یہ حقیقت میں میرے ساتھ بغض ہے. میرے ساتھ کیوں؟ ایک معمولی شخص ہو، انسان ہو جس میں قدر غیرت ہو، اگر اس کے ساتھی پر، اس کے دوست پر کوئی تان ترازی کرے، آپ کا دوست ہے مثلا، اور آپ کے دوست جس کو تو نے دوست کہا، اپنا ساتھی کہا، اس کے متعلق اگر کوئی تان کرے تو آپ غیرت کی وجہ سے برداشت کر سکتے ہیں؟ بے غیرت شخص ہو ایسا ہوتا ہے. لیکن جس کو دوست کہے اخلاص کے ساتھ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں غیرت نہیں؟ اغیر تو ہے حدیث میں اللہ اغیر منا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غیرت یہ جب کوئی شخص ان کے ساتھیوں پر، اس کے دوستوں پر تان ترازی کرتا ہے، دشنام اور سب و شتم کرتا ہے، تو کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ تو کیا اس کے ایمان والے، اس کے امتی، ہم امتی ہیں، تو کیا ہم میں غیرت نہیں آئے گی؟ کہاں سے یہ غیرت چلی گئی؟ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، غم خادی شادی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مجالست ہوتی ہے. او غیرت کرو صحابہ کرام پر، تو پیغمبر پاک پر، تو اللہ پر. کیوں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دوست تو نہیں بن سکتے؟ کیوں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کون ہے شقاق والے؟ کون ہے سخت دشمنی والے؟ سخت دشمن، شقاق سخت دشمنی ہے. تمہارے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی ایمان سے، ان کے طرز و طریقے سے منہ موڑتا ہے. قرآن نے کس کو شقاق والا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پھر ان پر نتیجہ فرمایا یہ تو رسول اور صحابہ کرام کے شقاق والے ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. کبھی فرمایا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کی، فإن اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دے گا اللہ. وَإِن تَوَلَّوْا، یہ بھی یاد رکھو کہ یہ شقاق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشرکین عرب کے متعلق لگایا سورہ انفال میں، تو کبھی یہودیوں کے متعلق لگایا بنی نذیر سورت حشر میں، تو کبھی یہاں لگایا منافقین، وہ لوگ جو صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے، ان کو بھی شقاق والا کہا. شقاق والا کوئی فرق نہیں ہے ان میں، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، یا ان جیسے. مقصد یہ تھا جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بات کے لیے کہ جماعت، حق پرست جماعت، ہدایت والی جماعت، نجات والی جماعت، قرآن پاک نے بھی فرمایا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، وہ کیا ہے، کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلے، جو صحابہ کرام کے طرز پر چلے. مانا علیہ واصحابی. تو اب آخری دوسرا فکر یہ فکر تو اللہ اور اس کی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے
انشاءاللہ حل ہو گیا ہے۔ دوسرا فکر مختصر یہ کہ اس دور میں جتنی جماعات ہیں ابھی ان کو تولو، وزن کرو کہ کیا ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی دعوت، ان کی طریقت یہ رسول اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی طرز پر ہے؟ جس جماعت کی ہے تو اس کے ساتھ چلو، جس میں کوئی اعتراض ہو، نقد ہو، طعن ہو اور حقیقت میں ہو تو پھر اس سے بچو، ان سے بچ جاؤ۔ تو پھر کوئی دھوکہ نہیں کہ تم کہو گے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ چلے۔ اس جماعت کے ساتھ چلو جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت چلاتے ہیں، مان علیہ اصحاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سنت کے مطابق بناتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی عظمت اور حرمت اور صحابہ کرام کی سنت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کے غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فضل کرم سے ہم ہیں، ہم یہ نہیں کہ صرف ہماری جماعت، نہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے، مان علیہ واصحابی۔ صرف یہ کہ بعض اپنے طرز پر کوئی اجمالی مسئلہ بیان کرتا ہے، کچھ تو کرتا ہے، دعوت دیتے ہیں، تمام عالم میں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ مسئلہ لیا انہوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس کلمے کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آگے پھر ان کی طریقت یہ کہ اس کی تشریح مت کرو، تشریح علماء کریں گے، وہ بزرگ تبلیغ اور دعوت کے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ مسائل کا کیا مطلب؟ مانا اس مسئلے کا، لا الہ الا اللہ کے ترجمے کا تشریح یہ علماء سے پوچھو، مطلب یہ نا، یہ علماء سے پوچھو۔ تو اب آؤ کون سے علماء ہیں، کس جماعت کی علماء ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح اس طریقے پر کرتے ہیں جو قرآن پاک میں، جو انبیاء علیہ السلام کی طریقت پر ہے اور قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ صرف اس دور کے اندر اشاعت التوحید و سنت کا کام ہے، کسی دوسری جماعت کا یہ کام نہیں۔ وہ کلمہ ہے، اس کا تشریح کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی سے حاجت مت مانگو، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا فریاد رس غوث اعظم وغیرہ مت مانو، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر و نیاز مت دو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جھکاؤ۔ یہ ہے دعوت الانبیاء۔ اسی طرح دوسرا جملہ، کامیابی اگر ہے، خوشی اگر ہے، فلاح ہے تو پیغمبر پاک کی طریقے کی چلنے میں ہے۔ یہ بہت بہترین کلمہ ہے۔ یہ معنی ہے اس جملے کا کہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جان کر یا رسول یقین کر کے اس پہ عقیدہ رکھے، اور اللہ تعالی کے الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم جان لیں گے۔ الوہیت پر مانے بندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی طرف قربت، اس کے طریقے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے سنیں گے، اسے سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتلایا کہ اس طریقے پر چلو۔ نماز میں طریقہ انہوں نے بتلایا، روزہ زکوٰۃ میں انہوں نے طریقہ بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں بھی طریقہ بتلایا، صدقات میں بھی طریقہ بتلایا، نکاح کرنے میں بھی طریقہ بتلایا، ختنہ کرنے میں بھی طریقہ بتلایا، غم کرنے، جنازہ کرنے، ماتم کرنے، سب کے سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
اللہ نے تو دین بالکل پورا کر دیا. پورا کا معنی یہ کہ کسی کی لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین کا کوئی ٹکڑا، کوئی کام، کوئی بات بنا دے اور کہے کہ یہ دین ہے. کوئی اجازت نہیں. فلا نحتاج فی تکمیلہ الی امر خارج من الکتاب و سنہ. ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا اس آیت کے تحت کہ ہم اس آیت کے نزول کے بعد ہم محتاج نہیں دین کی تکمیل میں کسی بات کو کہ قرآن و سنت سے علاوہ ہو. ایک تکمیل، ایک تشریح. تکمیل میں قرآن پاک اور سنت کے محتاج ہیں، اس میں پورا دین ہے، پورا. ہاں تشریح میں فقہ کے محتاج ہیں، تفسیر کے محتاج ہیں، دوسرے علوم کے محتاج ہیں. وہ تشریح اس دین کا جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. مقصد میرا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے. عجیب عجیب جماعت ہیں، عجیب نعرے ہیں، منشور دستور ہیں، لیکن حقیقی جماعت جو توحید و سنت کا علمبردار ہو اور اس کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہے. پہلے کچھ تفصیل مولانا فضل حق صاحب نے کیا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ دعا سنت کے طریقے پہ مانگو، غم شادی اسی طریقے پر کرو. ہم کہتے ہیں سیاست بھی سنت کے طریقے پر کرو. یہ نہیں کہ سیاست اپنے طرف سے کرو. سنت نبی کے خلاف سیاست بھی منظور نہیں، دعا بھی منظور نہیں، عبادت بھی منظور نہیں. سنت رسول اللہ کے خلاف کہاں منظور ہے؟ ہم سیاست مانتے ہیں جو سنت کے مطابق. ہم اس سیاست کو دین نہیں کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے. موجودہ سیاست، مروجہ سیاست، اس میں بہت سارے نقطے ہیں، وہ علماء خود بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ دینی سیاست نہیں. کبھی اس کے لیے کچھ بہانے بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرو، ٹھیک ہے، ہم سیاست کرنے کے مخالفت نہیں کرتے، لیکن ایک بات مان لو، اور یہ کہ جو اصل مسئلہ ہے توحید کا، جو اصل مسئلہ ہے عقیدے کا، جو مخالفت شرک کا اور مشرکین کا، مبتدئین کا، شیعہ اور روافض کا، وہ مسئلہ، وہ حقیقی مسئلہ سیاست پر قربان مت کرو. یہ ایک درخواست ہے. چلاؤ سیاست، لیکن توحید کیوں چھوڑتے ہو؟ مشرکین کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے ہو؟ شیعہ اور سنی کا نعرہ بائی بائی کیوں لگاتے ہو؟ یہ اس واسطے کی سیاست